تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آ جائیں. تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں. چنانچہ یہ نوجوان جس کی عبادت حضرت عمر کو بڑی پسند تھی وہ غائب ہو گیا. وہ کہیں غائب ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا ارے وہ نوجوان کہاں ہے جو اکثر مسجد میں رہتا تھا, وہ کہاں غائب ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اس کا تو انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ میں اس کے جنازے پر میں شرکت کرتا. لوگوں نے کہا اس کا انتقال رات کو ہوا تھا, آپ آرام کر رہے تھے, تو خیال ہوا کیوں رات کو آپ کو پریشان کیا. اس کو ہم نے غسل دیا, نماز پڑھی, دفن کر دیا راتوں رات. کافی تو کرتے نہیں تھے جنازے میں, اور آپ کا انتظار نہ کیا کہ صبح تک کہاں انتظار کریں گے جنازے کا, اور اس وقت آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا, اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. تو کیا ہوا اس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے گھر گئے اور پوچھا اس کے والد سے کہ کیا بات ہوئی. معلوم ہوا کہ یہ نوجوان جب مسجد سے نکلتا تھا اس کا معمول یہ تھا کہ یہ سیدھا اپنے والد کے پاس جاتا تھا, ان کی خدمت کر کے پھر اپنے گھر جاتا تھا. ایک دن نکلا مسجد سے تو اس کے مسجد کے درمیان میں ایک گھر کے سامنے ایک لڑکی کھڑی رہا کرتی تھی اور وہ اس کو اپنی طرف مائل کرتی تھی. اس نوجوان کو اپنی طرف مائل, آؤ میرے پاس, اور یہ آنکھ بچا کر نکل جاتا تھا. ایک مرتبہ اس لڑکی نے اس کو آمادہ کیا, اتنی کوشش کی کہ یہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا. چلتا رہا, جب لڑکی گھر پہنچا, لڑکی اندر داخل ہو گئی. یہ دروازے کے قریب ہی تھا کہ اس کو اچانک خیال آیا کہ تقوی والے تو وہ لوگ ہیں, تقوی والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب شیاطین ان کو کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں, تو اللہ یاد آ جاتے ہیں. کہ جب ان کو شیاطین کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں, انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں گناہ کے وقت. چنانچہ جیسے اس نوجوان کو یہ قرآن کی آیت اس کی زبان پر آئی, یہ نوجوان اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا. نوجوان اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا. لڑکی نے انتظار کیا اندر کہ کہاں رہ گیا. دروازہ کھولا, دیکھا تو وہ گھر کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا. لڑکی نے اپنے غلاموں کو بلایا, نوکروں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ, اور اس کو اٹھا کر لے جا کر اس کے والد کے دروازے پر پہنچا دیا. اٹھا کر لے گئے بے ہوشی کی حالت میں, لے جا کے وہاں ڈال کر آ گئے. روایت میں ہے باپ نے انتظار کیا کہ آج بیٹا کیوں نہیں آیا. تلاش میں نکلے, دروازہ کھولا تو سامنے بے ہوشی کی حالت میں بیٹا پڑا ہوا تھا. اٹھا کر اندر لے گئے, ہوش میں لائے کسی طرح. پوچھا کیا ہوا؟ اس بیٹے نے سارا قصہ سنایا کہ مجھے لڑکی نے آمادہ کیا اور میں آج اس کے ساتھ اس کے گھر تک گیا. اس کے گھر کے دروازے پر جا کر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. باپ نے پوچھا بیٹے سے وہ کیا آیت تھی؟ اس نے کہا قرآن میں ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, کہ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو کسی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں, اس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھی, یہ قرآن کی آیت پڑھی اور نوجوان دوبارہ بے ہوش ہو گیا. اس کے باپ نے سنایا, پھر ہم نے اس کو ہوش لانے کی کوشش کی لیکن وہ اسی میں وفات پا گیا. اسی میں حضرت عمر نے فرمایا اس کے والد سے کہ دیکھو بات میں خوشخبری سناتا ہوں. اس کے بعد سے کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ جو شخص
اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے اور اپنے گناہ کر کے اس طرح شرمندہ اور پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں. اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر گئے قبرستان کی قبر پر، اور قبر پر کھڑے ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو شخص اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اور اس کی وعید کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے، اس کی وعید کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے باوجود گناہ پر قدرت ہونے کے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرماتے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر بیان کیا اور صحابہ کو سنایا. حضرت عمر نے ادھر بیان کیا لوگوں میں، کہ جو اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کے 2 باغ کا وعدہ کیا ہے. ادھر عمر نے کہا اور ادھر قبر کے اندر سے آواز آئی، نوجوان نے کہا مومنین اللہ نے مجھے وہ 2 باغ دے دیے ہیں. قبر کے اندر سے آواز آئی نوجوان کی کہ میں 2 باغ پا لیے جنت کے، جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے میں ڈرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ 2 باغ مجھے مل گئے. میرے دوستو عزیزو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ انہی کا عمل قبول کرتے ہیں جو عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. سوچے تو صحیح، کہاں صحابہ کہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے اور اتنا نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کامل کر کے اور ان کے اعمال کو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو عمدہ طریقے سے قبول فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ عمل کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ عمل پیش کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے یا نہیں. اس لیے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس ایمان کی صفت اور اس تقوی کی صفت کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبوں میں انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. جہاں چاہے اس کو رکھ دو، جہاں چاہو اس کو رکھ دو، یہ ہر جگہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا، ہر جگہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا. میں نے عرض کیا کہ تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، اور گناہ کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ تقوی کے خلاف ہے. گناہ کرنے میں مخلوق کا خیال آنا، گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا تقوی کے خلاف ہے. گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا یہ تقوی کے خلاف ہے. گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا تقوی کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے. مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خیال آنا یہ تقوی کی علامت ہے، اور جس میں گناہ کرتے ہوئے مخلوق کے دیکھنے کا خیال آئے اس کے دل میں تقوی نہیں ہے. اس لیے کہ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تقوی کے بغیر آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے میں حکم پورا نہیں کر سکتا. مال میں خیانت، عہدوں میں ظلم جب ہوگا جب دلوں سے تقوی نکل چکا ہوگا. تقوی نکل جائے گا تو پھر مال میں خیانت، عہدوں میں ظلم. ورنہ بڑے بڑے صحابہ گورنر رہے ہیں ملکوں کے، اور وہ ان سارے دنیا کے تقاضوں کو اور عہدوں کو خدمت کے طور پر انجام دیتے تھے،
عہدے کے طور پر نہیں، خدمت کے طور پر، خدمت کے طور پر، خدمت کے طور پر انجام دیتے تھے، عہدے کے طور پر نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو عہدہ دیتے اور اسے گورنر بنا کر کسی ملک میں بھیجتے تو وہ صاف کہہ دیتا تھا کہ مومنین آپ مجھے وہاں والوں کو قرآن اور سنت سکھانے کے لیے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں گورنر بنا کر تو میں گورنری کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ ہاں آپ مجھے کسی ملک میں معلم بنا کر وہاں والوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجے تو میں جانے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے بھیجتے ہیں عہدہ دے کر گورنر بنا کر تو میں اس کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد کو بھیجا ہند کا گورنر بنا کر۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ اس تقوی کا اثر دنیا کے شعبوں پر، دنیا کے عہدوں پر اور مخلوق کی خدمات کے کاموں پر اس تقوی کا کیا اثر تھا۔ آدمی خیانت جب کرتا ہے جلد سے تقوی نکل چکا ہوتا ہے، جلد سے تقوی نکل جاتا ہے، تو پھر آدمی خیانت کرتا ہے مال میں، عہدوں میں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال۔ عمر بن سعد کو بھیجا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کر، ہند کا گورنر۔ یہ وہاں گئے، 1 سال تک خدمت کی۔ جتنے وہاں مالدار تھے ان مالداروں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرتے، اور جتنے وہاں فقراء اور مستحقین زکوٰۃ تھے ان کو ان کی زکوٰۃ اور ان کا حق ان کو دے دیتے 1 سال تک۔ ایسا تھا نہیں کہ آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر خیر کے کام تلاش کرے، بلکہ لوگ زکوٰۃ دینے کے بعد پاس کیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کے لیے خیر کے کام تلاش کرتے تھے۔ مسجد کہاں بنواؤں، مدرسہ کہاں قائم کروں، اور خیر کے کام بہت ہیں، کہاں کہاں خرچ کروں۔ مال کو زکوٰۃ دے کر پاک کرتے تھے، اور پاک کرنے کے بعد پھر اس کو خیر کے راہوں میں خرچ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ پاک کیے ہوئے مال کو خواہش پر اور زکوٰۃ مال کا میل ہے اس کو کسی خیر کے کام پر خرچ کر دیں، بلکہ پاک کیے ہوئے مال کو خیر کے کاموں پر اور زکوٰۃ جو مال کا میل ہے اس کو کسی مستحق پر خرچ کرتے تھے تلاش کر کے۔ دور صحابہ میں زکوٰۃ دینے والا مستحق کو ایسے تلاش کرتا تھا جیسے نماز کے لیے وضو کرنے والا شخص پانی تلاش کرتا ہے کہ مجھے پانی کی تلاش ہے تاکہ وضو کروں، نماز ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے والا مستحق کو تلاش کرتا تھا جیسے نماز پڑھنے والا آدمی پانی کو تلاش کرے نماز کی ادائیگی کے لیے، ایسے وہ مستحقین کو تلاش کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی اور لے کر فقراء میں اور غرباء میں تقسیم کر دی۔ 1 سال تک انہوں نے انتظار کیا ان کا کہ آپ کو زکوٰۃ کا مال جمع کر کے یہاں بھیجیں میرے پاس مدینہ منورہ میں، لیکن 1 سال تک حضرت عمر بن سعد نے کوئی خبر نہیں دی۔ 1 سال تک کوئی خبر نہیں۔ عجیب ان کے تقوی کا قصہ ہے یہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال انتظار کرنے کے بعد ساتھیوں سے یہ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا مال وہاں جمع کر رہے ہیں، یہاں کی نہیں بھیجتے، اور یہ زکوٰۃ کے مال میں خیانت کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ان کو، اور خط میں یہ لکھا کہ میرا خط پڑھتے ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کا خط پڑھا۔ اتنی اطاعت تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھنے کے بعد ہاتھ سے رکھا نہیں کہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ خط پڑھنے کے بعد اس خط کو ہاتھ سے رکھنے سے پہلے میری طرف روانہ ہو جانا۔ اب اتنا جلدی حکم پورا کرنا مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے، ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی انتظار کرنا پڑتا، سواری کا انتظام اچانک کرنا، حکم آتے ہی۔ روایت میں ہے انہوں نے صرف اتنا کیا کہ خط تو نہ رکھا ہاتھ سے، لیکن
دوسرے ہاتھ سے اپنا تھیلا اور لاٹھی اٹھائی اور مدینہ منورہ کے لیے ہند سے روانہ ہو گئے. 2000 کلومیٹر روانہ ہو گئے. پیدل چل کر مدینہ پہنچے. جا کے عمر حاضر ہوئے. عمر نے دیکھ کر پہچان لیا. عمر نے فرمایا کہ اے عمیر, یہ تم نے کیا حالت کی ہوئی ہے؟ بال بکھرے ہوئے ہیں, غبار آلود ہو, کیا حشر کیا ہوا ہے اپنا؟ عمر نے کہا کہ امیر المومنین, میرا حشر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا بدن, میرے بدن کا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے. کیا کمی ہے؟ میرا بدن مسلمانوں کے مال سے پاک ہے, میرا خون پاک ہے ان کے مال سے, اور میرا بدن تندرست ہے, صحیح ہے. کیا بات ہے؟ فرمایا عمر نے کہ تم پیدل چل کر آئے ہند سے. کہنے لگے المومنین, انہوں نے مجھے سواری دی نہیں اور میں نے ان سے سواری کا سوال کیا, کیونکہ سوال کرنا حرام ہے. سوال کرنا حرام ہے. ان سے میں نے سوال نہیں کیا اور انہوں نے مجھے سواری نہیں دی. میں پیدل چل کر آیا ہوں ہند سے مدینہ والا, اس لیے آپ کو بال بڑے ہوئے اور غبار اور مٹی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اتنا لمبا سفر پیدل کیا ہے, سارا ریگستان وہاں سے یہاں تک. حضرت نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان ہیں ہند کے, 1 سال تم سے خدمت لی انہوں نے اور تمہیں چلتے ہوئے سواری بھی نہیں دی. بہت ہی برے مسلمان ہیں, بہت ہی برے مسلمان ہیں ہند کے رہنے والے, کہ تمہیں 1 سال تم سے خدمت دی اور تمہیں چلتے ہوئے سواری نہیں دی. بہت برے مسلمان ہیں. عمر بن سعد نے کہا اے عمر, اللہ سے ڈر, غیبت نہ کر. اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے. تم غیبت کر رہے ہند والوں کی. عمر, اللہ سے ڈر, غیبت نہ کر, کیونکہ ہند والے وہ نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ زمانے میں مسلمان نماز پڑھنے والے کو اور غیر مسلم بے نمازی کو کہا جاتا تھا.